ہم اس کے قائل نہیں ہیں، اور خبردار جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کوئی شخص ملک پاکستان میں توڑ پھوڑ کا قدم نہ اٹھائے، یہ انتہائی بدتمیزی ہے اور اپنے قوم اور ملت کو تباہ کرنا ہے۔ آپ خاموش احتجاج کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ کو ان پر قہر نازل کرے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، توہین کی۔ جو اہل دل ہیں کیفیت سے کب باہر نکلتے ہیں، جو اہل دل ہیں کیفیت سے کب باہر نکلتے ہیں، کہ ہر منظر سے طیبہ کے کئی منظر نکلتے ہیں، کہ ہر منظر سے جو اہل دل ہیں کیفیت سے کب باہر نکلتے ہیں، کہ ہر منظر سے طیبہ کے کئی منظر نکلتے ہیں۔ شعر ملاحظہ ہو، شب معراج ان کی ایک جھلک جس راہ پر دیکھی، شب معراج ان کی ایک جھلک جس راہ پر دیکھی، اسی پر آج تک ہر شب مہو اختر نکلتے ہیں۔ شب معراج ان کی ایک جھلک جس راہ پر دیکھی، اسی پر آج تک ہر شب مہو اختر نکلتے ہیں۔ اور طواف قصر و ایواں اور ہم توبہ معاذ اللہ، طواف قصر و ایواں اور ہم توبہ معاذ اللہ، کہ ہم جیسوں کے ارماں آپ کے در پر نکلتے ہیں۔ طواف قصر و ایواں اور ہم توبہ معاذ اللہ، کہ ہم جیسوں کے ارماں آپ کے در پر نکلتے ہیں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، جو زائر ہیں وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر، جو زائر ہیں وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر، جو عاشق ہیں وہ ان کے شہر سے مر کر نکلتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو زائر ہیں وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر، جو زائر ہیں وہ زندہ لوٹتے ہیں حاضری دے کر، جو عاشق ہیں وہ ان کے شہر سے مر کر نکلتے ہیں۔ سرے محشر کہیں گے آپ دامن خشک سب تیرے، سرے محشر کہیں گے آپ دامن خشک سب تیرے، میرے حصے میں کر دے جن کے دامن تر نکلتے ہیں۔ سرے محشر کہیں گے آپ دامن خشک سب تیرے، میرے حصے میں کر دے جن کے دامن تر نکلتے ہیں۔ اور پرستار خرد نعت نبی آسان نہیں اتنی، پرستار خرد نعت نبی آسان نہیں اتنی، کہ یہ اشعار دل کی راہ سے ہو کر نکلتے ہیں۔ یہ اشعار دل کی راہ سے ہو کر نکلتے ہیں۔ پرستار خرد نعت نبی آسان نہیں اتنی، کہ یہ اشعار دل کی راہ سے ہو کر نکلتے ہیں۔ آخری شعر، نصیر اپنی امیدیں بھی ہیں اس کوچے سے وابستہ، نصیر اپنی امیدیں بھی ہیں اس کوچے سے وابستہ، کہ جس کوچے کے بے زر فقر میں بو زر نکلتے ہیں۔ نصیر اپنی امیدیں بھی ہیں اس کوچے سے وابستہ، نصیر اپنی امیدیں بھی ہیں اس کوچے سے وابستہ، کہ جس کوچے کے بے زر فقر میں بو زر نکلتے ہیں۔ اور جو اہل دل ہیں کیفیت سے کب باہر نکلتے ہیں، کہ ہر منظر سے طے یہ وہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ وہ فاطمہ ہے، ہائے ادرکی ادرکی
یا فاطمہ کہہ کر روئی، پہنچ پہنچ میری ماں فاطمہ، کربلا دا میدان ہے، حسین کوڑے تو گر گیا ہے، زینب در خیام تے کھلوتی ہے تے کہ کہہ رہی ہے کہ ادرکی ادرکی، پہنچ میری ماں پہنچ، ادرکی ادرکی یا فاطمہ کہہ کر روئی، دیکھا زینب نے جو آتے ہوئے گھوڑا خالی، دیکھا زینب نے جو آتے ہوئے گھوڑا خالی، یہ وہ زینب ہے، یہ وہ حسین ہے۔ تو حکم ہوگا کہ گردنیں جھکا لو، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے، شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اے اہل محشر، چاہے تم کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، کملی والے کی صاحبزادی تشریف لا رہی ہیں، اے اہل محشر گردنیں جھکا لو، آنکھیں جھکا لو، یہ سیدہ کا مقام ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ذوق کی بات آ جاتی ہے، تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باطن مصطفیٰ جو ہے، باطن تو باطن ہر ظاہر کا باطن ہوتا ہے، اگر باطن نہ ہو تو ظاہر کیا ہے؟ ظاہر آپ کی نماز ہے، باطن آپ کی بے رعائی ہے۔ کیوں صدیقی صاحب ہیں جی؟ ظاہر آپ کا ارکان کی ادائیگی ہے، نماز ہے، اور باطن کیا ہے؟ بے رعائی، خلوص، للہیت، یہ نماز کا باطن ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اگر یہ باطن نہ ہو تو نماز ادا ہو جائے گی؟ نماز کا ظاہر تو ادا ہو جائے گا، لیکن ایسی نماز کو فرشتے منہ پر مارتے ہیں، ہے جی؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو ریا کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ بے ریائی نماز کا باطن ہے جی؟ تو باطن ہے، ہر چیز کا باطن ہے۔ دیکھیں، آپ کا جسم ہے، جسم ظاہر ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ کچھ ہے نا، رگیں ہیں، خون ہے، ہڈیاں ہیں، یہ باطن ہے۔ بطن کا معنی پیٹ ہوتا ہے، پیٹ نظر نہیں آتا۔ بطن کا معنی ہوتا ہے پیٹ، ایک ہے پیٹ کا ظاہر، ایک ہے پیٹ کا اندر۔ تو پیٹ کا ظاہر اس وقت ہوگا جب پیٹ کا اندر موجود ہوگا۔ تو آپ ظاہر کا آپریشن کراتے ہیں تو ظاہر کو چیرا جاتا ہے تو باطن کو ٹھیک کیا جاتا ہے نا۔ آپریشن آپ کے ظاہر کا ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر غلام غوث صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں اگر پہچاننے میں کچھ گڑبڑ نہیں ہو رہی تو ویسے میرا شک ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، دیکھیں یہ ڈاکٹر قیوم صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ تو ظاہر کا کیا ہوتا ہے؟ آپریشن ہوتا ہے، باطن کا آپریشن نہیں ہوتا، ظاہر کا ہوتا ہے۔ باطن کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈاکٹر چیرا دیتا ہے، چیرتا ہے، بے ہوش کرتا ہے۔ باطن کو ٹھیک کرنے کے لیے، جسم کو، تیرے پیٹ کے اندر کو، ہر عضو کے ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو تو بے ہوش ہوتا بھی ہے، پیسے بھی ڈاکٹر کو دیتا ہے، خرچہ بھی کرتا ہے، تو اس پر تو اعتراض نہیں کرتا کیونکہ تیری جان بچتی ہے۔
تیری جان بچتی ہے، تو اعتراض نہیں کرتا، بھائی چیرا بھی لگائے، اسپتال میں ایڈمٹ بھی ہو گیا، اب خرچہ بھی ہو رہا ہے، ڈاکٹر جو منہ سے مانگے وہ فیس بھی ادا کرتا ہے، اندر ٹھیک ہو جائے، آئے باطن تو ظاہر تو میرا ٹھیک ہے، اندر ٹھیک ہو جائے۔ حکیم صاحب کیوں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اندر ٹھیک ہو جائے۔ اوے بے وقوف، تو اپنے ظاہر کو یعنی چیرنے کی اجازت دیتا ہے باطن ٹھیک کرنے کے لیے، تجھے پتا ہے کہ باطن ٹھیک ہوگا تو ظاہر اچھا لگے گا، اگر باطن ٹھیک نہیں ہے تو اس ظاہر کو میں کیا کروں؟ میں تجھے لے چلتا ہوں علی کے دروازے پر، میں تجھے سیدنا امام باقر کے دروازے پر لے چلتا ہوں، میں سید الساجدین امام زین العابدین کے دروازے پر تجھے لیے چلتا ہوں۔ باطن یہ تیرا، یہ باطن تو ڈاکٹر ٹھیک کر سکتے ہیں، آپریشن کر سکتے ہیں، لیکن تیرا جو شعور کا باطن ہے، تیرے ادراک کا جو باطن ہے، تیری جو سمجھ کا باطن ہے، جو تیرے علم کا باطن ہے، جو تیرے فہم کا باطن ہے، وہ بڑا پلید ہے، اس میں خرابی ہو گئی ہے پیدا، بیمار ہے تو، اور یہ مرض متعدی بھی ہے، دوسروں کو بھی بیمار کر رہا ہے۔ یہ مرض متعدی ہے، اگر تجھ تک محدود رہتی تو ہمیں کوئی نہ تھا، تم مر جاتے تو خس کم جہاں پاک۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ مرض متعدی ہے، تو اوروں کو بھی ساتھ لے کر ڈوب رہا ہے، اس لیے کسی حکیم حاذق، کسی پیر کامل کے پاس تجھے لے چلوں۔ میں تجھے لے چلوں پیر کامل کی طرف۔ تو کہتا ہے پیر کی کیا ضرورت ہے، تو ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ڈاکٹر کو تو فیس بھی دیتا ہے، جو پیر کامل ہے، جعلی 2 نمبر پیروں کی بات نہیں کر رہا، جو پیر کامل ہے، جو وقت کا غوث ہے، جو محبوب سبحانی ہے، جو قطب ربانی ہے، جو حسن کا ثانی ہے، جس کی تعلیم لافانی ہے، جو ہمدانی، جو ملک ہمدانی کا بادشاہ ہے، جو اولیاء اللہ کا سربراہ ہے۔ میں شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں تجھے لے جاتا ہوں، وہ تجھ سے فیس بھی نہیں مانگے گا۔ کہ خوشا جمال ازل خوشا گزرد ز ذرویلا۔ اے میرے محبوب، تو کس جمال کا مظہر ہے، تو کس ذات کا مظہر ہے کہ تجھے دیکھیں تو صوفیوں کی جو چیخ نکلتی ہے اللہ، اس کو سیحہ کہتے ہیں، تو سیحہ اللہ کی جو چیخ نکلتی ہے تجھے دیکھ کر، چہرے کو دیکھ کر، وہ گزرت سے ذروہ لا مکان، وہ لا مکان کی چوٹیوں سے بھی وہ آواز گزر جاتی ہے، اور یہ آواز کہتی ہوئی جاتی ہے کہ خوشا جمال ازل خوشا۔ یہ ازلی جمال کا کیا کہنا، کیا کہنا، کیا کہنا۔ حضرت مظہر جانے جانا اور حضرت مولانا جامی، یہ سلسلہ نقش بندیہ کے سنگار ہیں۔ بہت خوب فرماتے ہیں ہائے 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 اوے مظہر جانے جانا، سبحان اللہ بھی سبحان اللہ۔ ناش مظہر
چوز کویت گزرد چشم پوش. مضر کی لاش جب تیرے گلی سے گزرے تو اے میرے محبوب کھڑکی کھول کر بند نہ کرنا. جنازہ آ رہا ہوتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے کوئی جنازہ. تو مضر کی حضرت مضر جانا فرماتے ہیں کہ جب میرا جنازہ تیری گلی سے گزرے تو کھڑکی کو بند نہ کرنا، آنکھیں بند نہ کرنا. آخری مردہ ہما نست کے بیمار تو بود. یہ وہی مردہ تو ہے جو کل تیرا بیمار تھا، یہ مر گیا آج. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کلام کہاں گیا؟ یہ عشق کہاں گیا؟ یہ صوفی کہاں گئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو اس دور کو ترس گئے. ہمیں جامی کا کلام ملتا ہے تو سینے سے لگاتے ہیں. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے. تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے. تیرا آستاں سلامت. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے. تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے. تیرا آستاں سلامت میرا کام چل رہا ہے. کہ نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے. نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے. تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. تہے خاک بھی لحد میں تہے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. تیرا آستاں سلامت.